الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون میرا محترم دوستو بزرگو عزیزو، پرانا ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی منبری، کوئی عہدیداری، کوئی فوقیت یا کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پرانا ہونا اس کام میں یہ بڑے ابتلا، بڑے امتحان اور اللہ تعالی سے بہت ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ کوئی کام کرتے کرتے مر بھی جائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو تب بھی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جناب میں عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنا اور اس کا حقدار سمجھنا اور اپنے آپ کو کسی مقام کا مستحق سمجھنا، اسی کو اللہ کی نظر سے گرنا کہتے ہیں۔ ہمیں تو سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت موت تک اس کام میں لگائے رکھے اور کوئی امتحان کسی کام کرنے والے پر ایسا نہ آئے کہ جس طرح لوگوں نے اس کی مقبولیت اس کام میں دیکھی ہو، اس طرح لوگ اس کام سے کٹنا اور اس کام سے اس کی محرومی دیکھیں۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کام کرتے کرتے کسی درجے پر بھی پہنچ جائے، اللہ تعالی کی طرف سے اس کا ایک ایسا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ قبولیت کا مطلب کوئی لمبی مدت نہیں ہے کہ مجھے تبلیغ میں اتنے سال ہو گئے، میں قبول ہو گیا، یا میرے ذمہ فلاں کام آ گیا، یہ میری قبولیت کی علامت ہے، یا میں ذمہ دار بن گیا، یہ میری قبولیت کی علامت ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں قبولیت سے پہلے، اور حقیقت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے قبولیت کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں قبولیت سے پہلے، حالانکہ امتحان ہوتا ہے قبولیت کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے ابتلاءات آئیں، وہ ان کے دعوت شروع کرنے کے بعد آئیں، کام کرنے والے بن گئے، پھر ابتلاءات آئیں، اس لیے کہ قبولیت سے پہلے کی جو ابتلاءات ہیں وہ تو کام کے قابل بننے کے لیے ہیں، لیکن یہ ہمارے کام کو وقت پر کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام ابتلاءات لائے ہیں
وہ قبولیت کے بعد کی ابتداءات ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کام کرنے والا کسی درجے پر پہنچ جائے، کسی درجے پر پہنچ جائے، یہ اس کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے. ہم سب ایک سفر میں ہیں. اللہ رب العزت اپنی رضا والے کاموں میں استقامت اور اخلاص کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں، یہ قبولیت ہے. ورنہ مرنے تک کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قبول ہو گئے. میں اس کی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جن کا شمار ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والوں میں. میری بات بہت غور سے سننا جا کر. وحی لکھنے والوں میں شمار ہوتا تھا. ایک نیا سے نیا مسلمان جو بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں پر آسمان سے وحی آتی ہے، قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نازل فرماتے ہیں، جبرائیل لے کر آتے ہیں. ایک عام سے عام مسلمان جانتا تھا، نیا سے نیا. لیکن میرے جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ ایک ایسا شخص جو کام پرانا ہے اور وحی خود لکھتا ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونی شروع ہوتی تو یہ صحابی آپ پر وحی کے نازل ہونے کے آثار دیکھتے اور انتظار کرتے کہ جب آپ پر وحی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کے فرمائے ہوئی وحی کو لکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی، آپ ان کو بلا کر بٹھا لیا. ان کا معمول تھا آپ کی وحی کے لکھنے کا. میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کتنا سخت امتحان لیتے ہیں ایمان کا، اطاعت کا، بات کے ماننے کا، اور کس درجے پر پہنچ کر کام کرنے والا محروم ہوتا ہے. کس درجے پر جا کر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے مراحل کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر ہم نے اس کا نطفہ بنایا، نطفے سے ہم نے اس کا علقہ بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس میں ہڈی پیدا کی، پھر ہم نے ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر گوشت پر کھال چڑھائی. انسان کو ہم نے پیدا کیا. سارے مراحل انسان کی تخلیق کے تو اللہ نے بیان فرمایا. آخر میں اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ رب العزت کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں. بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے اچھا بنانے والی ہے. دیکھو میری بات غور سے سننا. ادھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ادھر ان صحابی کے دل میں یہ بات ڈال دی، صحابی کے دل میں یہ مضمون ڈالا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں. قبل اس کے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت خود پڑھ کر سناتے. ان صحابی نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی لکھو. دیکھو میری بات غور سے سننا. فرمایا اس کو بھی لکھو.
صحابی کہنے لگے کہ جی یہ تو بات میرے دل میں آئی تھی. میں کہ نہیں، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اس کو لکھو. انہوں نے کہا یہ میں نہیں لکھوں گا، یہ تو میری بات ہے. میں کہ نہیں، وحی آئی ہے، لکھو. وحی لکھنے والے صحابی وہ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے اسلام سے کہ آسمان سے کچھ نہیں آتا، جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. یہ میں نے خود ہی، چونکہ اقبال کہتے پرانے ہیں کام کرنے والے، تو میرا دل چاہا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ پرانے کسے کہتے ہیں. وہ صحابی کہہ کر مرتد ہو گئے اسلام سے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کی بات کو لکھوا دیتے ہیں. یہ تو جملہ میں نے کہا تھا، یہ تو بات میں نے کہی تھی. اللہ نے امتحان لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں آنے کے بعد اس درجے پر پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھا ہوا ہے آپ کے قریب، اور آپ کے وحی کے آثار دیکھ رہا ہے، پھر آپ کی وحی لکھ رہا ہے، اس کے امتحان تو لیں.